امین علیہ السلام میں روزے کی فضیلت اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ مشہور اور معروف سورہ بقرہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مشہور آیت ہے کہ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہاں پہ ایک لطیف جو روایت ملتی ہے جس میں یہ خداوند متعال کا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ہدیہ، ایک تحفہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ روزے امت مصطفیٰ پہ فرض ہوئے اور یہ پہلے کسی امت پہ فرض نہیں ہوئے۔ اچھا، تھے صحیح لیکن فرض نہیں ہوئے۔ صحیح۔ تو راوی نے کہا کہ مولا آیت تو کہہ رہی ہے کہ تمہارے اوپر جس طرح فرض ہے اور جس طرح پہلے فرض ہوئے تھے، تو آپ فرما رہے ہیں پہلی امتوں پہ فرض نہیں تھے۔ فرمایا بالکل روزے فرض تھے پہلی امتوں کے خواص کے لیے، اچھا، انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کے لیے روزے فرض تھے، اس کے بعد کسی امت پہ فرض نہیں ہوئے۔ صحیح۔ یعنی یہ خداوند متعال نے یہ دسترخوان اپنی مہمانی کا، یعنی خدا میزبان بن جاتا ہے اور کسی کو مہمان قرار دیتا ہے اور اس کے لیے صیام اس روزے کا دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے لوگوں کو، جس طرح ہمارے یہاں ہے کہ بڑے لوگوں کو، اہم لوگوں کو دعوت کی جاتی ہے، تو اللہ نے پہلے فقط انبیاء اور اولیاء کے لیے یہ دعوت رکھی۔ پھر امت مصطفیٰ رسول کی عظمت کو دیکھتے ہوئے امت کے لیے بھی یہ دسترخوان بچھایا تاکہ آئیں اللہ کی مہمانی سے، اللہ کے دسترخوان سے، اللہ کے سفرے سے مستفیض ہوں۔ اور یہ روزے اسی وجہ سے فرض ہوئے، اور یہ خداوند متعال کے ان یعنی اپنے خاص بندوں کے لیے نعمات میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ اب یہ جو دعوت کسی کوئی نہیں کھاتا، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچے کے حساب سے، آپ اپنے کسی خاص موقع کے حساب سے کسی کو دعوت دیتے ہیں اور کوئی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دے، ریجیکٹ کر دے، اگنور کر دے، تو آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ کہیں گے یہ کیسا بندہ ہے، میں اتنی محبت سے اسے کہہ رہا ہوں آئے اور دعوت دیے اور آئے میرے دسترخوان پہ بیٹھے، مگر وہ نہیں آ رہا۔ تو آپ خود دیکھیں، اللہ جب دعوت دینے والا ہے، اس سے کوئی عزت والا اس کائنات میں نہیں، اس سے کوئی باعث صاحب کرامت کوئی نہیں ہے۔ وہ جب ہمیں دعوت کر کے اس روزے کے لیے بلا رہا ہے اور ہم روزے نہ رکھیں تو پھر اس کی ایک عقاب بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے، اس کا جرمانہ بھی ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ کے اور ہمارے درمیان ہے، قطع تعلق کر دیا جاتا ہے، جتنا ہوتا ہے کہ اس نے اگر دعوت نہیں کھائی تو جتنا ہو سکتا ہے اسے دبایا جاتا ہے، کسی اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے۔ تو خداوند متعال نے جب یہ روزہ فرض کیا ہے تو اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے اور روزہ نہ رکھنے والے کی سزا کو بھی بیان کیا ہے۔ وسائل الشیعہ میرے سامنے موجود ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی آ کے جب سوال کرتا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی حیثیت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کے اجر میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، تو ایک طویل حدیث ہے کتاب الصوم، وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے کتاب صوم کے 9 نمبر، یعنی اگر انٹرنیشنل شمارے اور نمبر کے حساب سے دیکھا جائے تو 1,33,000 کے حساب سے جو احادیث ملتی ہیں اس میں سے یہ بیان ہوا ہے شمارہ 9 نمبر حدیث، جس میں سوال ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت ابن عباس سوال کرتے ہیں، فرماتے لو علمتم ما لکم فی شہر رمضان لزدتم للہ شکرا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں تمہارے لیے کون سی نعمات رکھی ہیں تو تم اللہ کا شکر ہی کرتے رہو پوری زندگی۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رمضان سے لے کے آخری رمضان تک کون سی فضیلتیں ہیں اسے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں 2-3 ہی پڑھ پاؤں گا، اذا کان اول لیلہ منہ غفر اللہ لامت الذنوب کلہا سرہا وعلانتہا، کہ جب پہلی رات آتی ہے ماہ مبارک رمضان کی، خداوند متعال رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کے گنہگاروں کے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَرَفَعَ لَكُمْ أَلْفَ درجہ،
تمہارے لیے 10 لاکھ کے 1 کروڑ کے قریب تمہارے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. وَبَنَا لَكُمْ 50 مدینہ، اور جنت میں تمہارے لیے 50 شہر بنائے جاتے ہیں ایک روزے کی وجہ سے. یعنی ایک روزے کی وجہ سے اللہ تمہیں کیا کیا گفٹ دے رہا ہے وہ خود انسان سمجھ کے اور اسے دیکھ کے اپنی عظمت کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر فرماتے وَكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ الثَّانِي بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُونَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةَ سَنَةٍ. دوسرے روزے میں جب بھی انسان روزہ رکھ کے ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم کے بدلے میں خداوند متعال 1 سال کی عبادت کی جزا اس کے لیے رکھتے ہیں. کیونکہ یہ روزے کی حالت میں، یہ تشنگی کی حالت میں، یہ بھوک کی حالت میں کہ پانی کو سامنے دیکھتے ہوئے وہ پانی نہیں پی رہا، کھانے کو سامنے طلب ہوتے ہوئے کھانا نہیں کھا رہا، فقط اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو اللہ اسے جزا بھی اتنی دیتا ہے. اور ہر دن کے حساب سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. دوسرے دن ایک قدم اگر اٹھاتا ہے روزے کی حالت میں تو خداوند متعال 1 سال کی عبادت قرار دیتا ہے. وَثَوَابَ نَبِيٍّ، اور ایک نبی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. وَكَتَبَ لَكُمْ صَوْمَ سَنَةٍ، 1 سال کے روزے کی عبادت شمار کرتا ہے اللہ ایک قدم کے بدلے میں. اور اس طرح تیسرے دن کے لیے رسول خدا فرما وَآتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الثَّالِثِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَىٰ أَبْدَانِكُمْ قُبَّةٌ فِي الْفِرْدَوْسِ. تیسرا روزہ رکھا، جتنے جسم پہ بال ہیں اللہ ایک بال کے بدلے میں جنت الفردوس میں ایک محل عطا کرتا ہے اسے. یہ اس کی اعمال اس ایک روزے کی حالت میں، حالانکہ روزہ فرض ہے لیکن پھر بھی خدا کی طرف سے یہ کیونکہ اللہ نے چیزیں مل رہی ہیں، مہمانی کی ہے نا، اللہ نے مہمان تو یہ سفرہ بچایا جاتا ہے. اور بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس مہمانی سے مستفید نہ ہو سکے. خدا کی جو اتنی بڑی مہمانی ہے اور اتنا بڑا خدا اجر عطا فرما رہا ہے. تو فقط ایک چیز میں عرض کر دوں، یعنی جیسے آپ نے کہا اس کی تکمیل کہ جب اللہ مہمانی کر رہا ہے تو وہ کریم اتنا بڑا دسترخوان جس میں انواع و اقسام کی نعمات اللہ اس میں دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے. اور اگر کوئی نہیں رکھ رہا وہ بھی احادیث میں آیا ہے. یعنی دیکھیں ہمارے یہاں معاشرے میں ہم نے اپنے گناہگار کانوں سے یہ سنا ہوا ہے 2 قسم کے منکر ہوتے ہیں روزے کا انکار کرنے والے. ایک کہتے ہیں یار بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں نہیں رکھ سکتا، اتنا کھا چکا ہوں تو اس حساب سے مجھے عادت نہیں ہے کہ میں بھوکا رہ سکوں. تو اس وجہ سے وہ یہ کرتا ہے کہ کھانا کھاتا ہے، روزے کو باطل کرتا ہے. ایک دفعہ ہم نے گناہگار کانوں سے سنا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ہمارے گھر میں آٹا کم ہوا ہے کیا کہ میں روزہ رکھوں. یعنی منکر صوم بن جاتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے. اس طرح کا شخص جو جانتے ہوئے روزے کی عبادت کا انکار کرے کہ یہ فرض نہیں ہے، اس کا کوئی یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے سخت ترین سزائیں آئی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے، کہ ایک ولی، ایک امام، ایک نبی کے سامنے اگر کوئی اقرار کرے کہ روزے کی کوئی بھی یعنی کیفیت نہیں، حیثیت نہیں، امام اسے قتل کر سکتے ہیں. جی ہاں، ایک روایت میں نے سنی ہوئی ہے، کہیں پڑھی نہیں ہے، کہ 1 دن روزہ نہ رکھے اس کی سزا ہے، دوسرے دن نہ رکھے سزا ہے، تیسرے دن اگر امام کی حکومت ہو تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. اسے خلاصہ کیا واجب القتل، یعنی اس حساب سے کہ جو روزے کا منکر ہو اس صورت میں کہ اسے عبادت شمار نہ کرے. دیکھیں خدا کی طرف سے 12 مہینے ہیں، یعنی یہ جو کچھ ہے ہمیں صحت و سلامتی، بدن، مال، دولت، اولاد، جو کچھ بھی دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور ٹیمپرری طور پر ہم اس کے مالک ہیں. اصلی مالک تو خدا ہے نا. خدا لینے پہ آئے تو دیر نہیں ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں خدا کہتا ہے 11 مہینے اپنی مرضی سے کھاؤ، جس طرح کھانا ہے حلال کھاؤ، لیکن 1 مہینہ میری مرضی سے کھانا ہے. وہ بھی نہیں ہے کہ پورا مہینہ بھوک پہ گزارنا ہے. صبح کی نماز آذان سے پہلے جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور مغرب کی آذان کے بعد بھی جتنا کھائیں، لیکن اس بیچ والے ٹائم کو خدا کہتا ہے میری مرضی کے طور پر استعمال کریں. یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتوں کے لیے نعمت کا مہینہ ہے، لہذا اس سے استفادہ کرنا چاہیے. آخری بات آپ مولا کے تمام چاہنے والوں کے لیے یہ بیان کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں، کیونکہ بہت سارے سوال بھی آئے ہوئے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، واقعی مریض ہیں، وہ کیا کریں، ان کے لیے کیا حکم ہے، اور ان کے لیے کیا کوئی فضیلت روزے کا ثواب ملے گا؟ انہیں بالکل نہیں رکھ پاتے. یعنی دیکھیں اگر کوئی ایسا مرض ہو، ایسی مریضی بیماری ہو
جس کے سے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو. صحیح مثال کے تو اس کے لیے احکام خاص ہیں. جیسے بوڑھا آدمی ہے, صحیح ایک بوڑھا ہونا یہ خود ایک پیری, یہ صحیح. مرض ہے, اس سے بڑھ کے کوئی صحیح. مرض نہیں ہے کہ جو سب مریضوں کو جمع جمع کرتے کرتی ہے. تو بالکل بوڑھے کے لیے احکام خاص جو احکام بیان ہوئے کتاب و سنت میں, اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں, جس سے مراج اعظام فتویٰ دیتے کہ ایسا بوڑھا جو قادر نہ ہو روزہ رکھنے کے حساب سے, اس کے اوپر کفارہ ہے جسے فدیہ کہا جاتا ہے. فدیہ تو طعام 750 گرام اسے ہر دن کے حساب سے کفارہ دینا پڑے گا, اور وہ انشاءاللہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے تو اسے وہ فدیہ انجام دے گا. ماہ مبارک رمضان کے بیچ میں بھی دے سکتے ہیں. اس کے حساب سے وہ دیکھیں فتح موجود ہیں کہ وہ پہلے والے روزے جیسے گزر جاتے ہیں صحیح اس حساب سے. اگر ایک نہیں رکھ سکتا بالکل تو اس کے لیے آیا ہے کہ وہ دے سکتا ہے, اور جس کی شفا یابی کی امید ہو تو اسے انتظار کرنا پڑے گا اگلے سال کے رمضان سے پہلے تک کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے اوپر فدیہ نہیں ہوگا, وہ فقط قضا ہوگی کہ وہ قضا کرے. اگر امید نہ ہو تو وہ فدیہ دے گا. چلیں بہت اچھا, بہت شکریہ قبلہ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. آپ سے انشاءاللہ تمام مولا کے چاہنے والوں نے استفادہ کیا ہوگا, کیونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اصل میں سلام یا مولا رضا یا ہیلو امام رضا علیہ السلام کے نام سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے دنیا کے مختلف کونوں سے, مختلف ملکوں سے, مختلف شہروں سے کال کریں اور اپنے دل کی باتیں, اپنا حال دل اپنے رؤوف امام کو بتائیں اور اپنی حاجات طلب کریں, مولا کی بارگاہ میں زیارت کریں. ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے. جتنے بھی مولا کے چاہنے والے مومنین کرام ہمارا یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ واٹس اپ نمبر سیو کریں سلام یا مولا رضا کے نام سے, اور اس پر لائیو کال کر کے آپ اپنی بات مولا کی بارگاہ میں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور مولا سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں اور لائیو زیارت بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. انشاءاللہ جتنے مومنین ہیں ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, اب تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ.